بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب کریم نے محبوب صبر کیجئے اچھی طرح، انہم یرونہ بعیدا، وہ تو دیکھتے ہیں کہ یہ عذاب بڑی دور ہے، یہ عذاب آنے والا نہیں ہے، وَنَرَاهُ قَرِيبًا، اور ہم اسے نزدیک دیکھ رہے ہیں۔ عذاب کی کئی قسمیں ہیں، کچھ عذاب تو جنگ بدر کے لوگ ان ظالموں نے دیکھ لیا جو مکے میں مصطفیٰ کریم کو اور مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو جینے نہیں دیتے تھے، جنہوں نے راستے مسدود کر دیے تھے، جنہوں نے راہیں بند کر دی تھیں، جنہوں نے سارے کے سارے رشتے توڑ دیے تھے، کچھ نے تو ان میں سے بدر کے میدان میں دیکھا، اور آج قبر میں دیکھ رہے ہوں گے، پھر حشر میں دیکھیں گے۔ وہ سمجھتے ہیں بڑی دور ہے، ہم تو اس کو قریب سے دیکھ رہے ہیں۔ یوم تکون السماء کالمہل، جس دن آسمان گلی چاندی کی طرح ہو جائے گا، پھٹ جائے گا آسمان، ریزہ ریزہ ہو جائے گا، ایسا سائل ہو جائے گا جیسے چیز بہہ رہی ہوتی ہے۔ جیسے آپ آج سکے کو گرم کیا جائے، سیسے کو، تو جیسے وہ بہتا ہے، یا جیسے کبھی دیکھتے ہیں ہم تو لاوا جیسے پھٹتا ہے تو کیسے پتھر ایسے بہ رہے ہوتے ہیں پانی کی طرح، آسمان بہنا شروع ہو جائے گا اور گلی ہوئی چاندی کی طرح ہو جائے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور یہ جو پہاڑ ہیں، یہ جو بڑے بڑے پہاڑ آج سپر پاوریں لگ جائیں نا، ان کو ہٹائیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں۔ آج جو دنیا کے بادشاہ بنے پھرتے ہیں اور اپنے آپ کو خدا کہلانے اور ساری کائنات پہ اپنا حکم چلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم یہ ساری دنیا کو اپنی مٹھی میں کر لیں گے، ان کو کہیے یہ ہمالیہ کو اٹھا کے امریکہ لے جائیں اور وہاں سے کوئی پہاڑی اٹھا کے ادھر لے آئیں، وہاں کے سمندر یہاں اور یہاں کے سمندر وہاں لے جائیں۔ نہیں ہو سکتا، یہ پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتے، ساری دنیا لگ جائے، لیکن قیامت کے روز یہ پہاڑ ایسے ہوں گے جیسے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے۔ کبھی جہاں روئی دھنی جاتی ہے اس مشین میں دیکھیں، بادلوں کی طرح روئی جو ہے، روئی کی طرح یہ جیسے روئی اڑ رہی ہوتی ہے نا، بادلوں کی طرح، دھند کی طرح، ایسے یہ پہاڑ جو ہیں یہ دھنی ہوئی روئی کی طرح اڑیں گے، ان کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی، یہ اون کی طرح ہلکے ہو جائیں گے۔ وَلَا يَسْأَلُ حَمِيمٌ حَمِيمًا، اور کوئی دوست کسی دوست کو پوچھنے والا نہیں ہوگا۔ یہاں مثالیں تو ملتی ہیں کہ جن دوستوں کے لیے ہم سب کچھ کرتے ہیں دنیا نے چھوڑ جاتے ہیں۔ یہاں کوئی پولیس آ جائے نا، کسی چوری کر رہے ہیں اکٹھے، تو جو پکڑا گیا، دوسرا کہتا ہے میرا تو اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، یہ تو دنیا کا معاملہ ہے، قیامت میں کیا ہوگا؟ جن دوستوں کے لیے تم نے اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑا، جن کے ساتھ باتیں کرتے کرتے ساری رات گزار دی، نماز نہ پڑھی، جن کے ساتھ کہہ کے لگاتے لگاتے تم نے اپنی جوانی گزار دی، اور جن دوستوں کے لیے تم نے اپنے والدین کو چھوڑ دیا، جن دوستوں کے لیے تم نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا، جن دوستوں کے لیے تم نے مصطفیٰ کریم کے غلاموں کو چھوڑ دیا، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، المرء علی دین خلیلہ فلینظر من یخالل، کما قال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دوست کے دین پہ ہوتا ہے، دیکھو دوستی کس سے لگا رہے ہو۔ آپ اگر سگریٹ پینے والے کے ساتھ دوستی لگائیں گے تو آج نہیں تو کل کسی دن آپ بھی پینا شروع کر دیں گے، چونکہ روز دھواں تو آپ کھا ہی رہے ہیں۔ اگر کسی بد عقیدہ کے ساتھ دوستی لگائی تو آہستہ آہستہ اس کا عقیدہ تم پہ اثر کرے گا۔ تو ہے دوستی لگاتے ہوئے دیکھو نا کس سے لگا رہے ہو، دنیا دار سے لگا رہے ہو، دیندار سے لگا رہے ہو، خوش عقیدہ سے لگا رہے ہو، بد عقیدہ سے لگا رہے ہو، مصطفیٰ کریم کے غلام سے لگا رہے ہو یا گستاخ سے لگا رہے ہو دوستی۔ دوستی دیکھو، دولت دیکھ کے لگا رہے ہو، حسن دیکھ کے لگا رہے ہو،
ہمسایہ دیکھ کے لگا رہے ہو, خاندان کا دیکھ کے لگا رہے ہو. فرمایا یہ ساری چیزیں پہلے دیکھو. یہ دوستیاں یہاں بہت ساری ایسی دوستیاں ہیں جو یہاں ذلیل و خوار کر دیتی ہیں, اور بہت سارے ایسے دوست ہیں یہاں, چلو بہت سارے ایسے ہیں جو دوستیاں نبھاتے ہیں. لیکن ہم نے تو دیکھا کہ بچپن کے دوست جوانی میں بچھڑ جاتے ہیں, اور جوانی کے دوست بڑھاپے میں بچھڑ جاتے ہیں, غریبی کے دوست امیری میں بچھڑ جاتے ہیں. ہم نے عمروں کے حساب سے دوستیاں بدلتی دیکھی, ہم نے مالی حیثیت کے لحاظ سے دوستیاں بدلتی دیکھی, ہم نے ملک بدلنے سے دوستیاں بدلتی دیکھی. سکول بچپن کے دوست اور تھے, کالج کے دوست اور, یونیورسٹی کے دوست اور, جوانی کے دوست اور. جب تھوڑی دولت آئی تو دوست بھی بدلے, غریب پیچھے رہ گئے, امیر آ گئے. جب ملک بدلا تو اپنا ملک پیچھے رہ گیا, نئے دوست مل گئے. زندگی کے ہر موڑ پہ دوست بدلتے ہیں. دوستی تو وہ ہونی چاہیے نا جو بچپن سے بڑھاپے تک جائے, لیکن بہت کم ممکن ہے. آج کل تو بہت ہی کم ہے. ہاں پہلے جب ساری زندگیاں ایک گاؤں میں گزار دیتے تھے لوگ تو ایسی دوستیاں مل جاتی تھیں, آج تو بہت مشکل ہے. ہم نے دیکھا ہمارے بچپن کے دوست جوانی میں بچھڑے, جوانی کے بڑھاپے میں بچھڑے. جب ہم ایک شہر میں تھے تو وہاں کے دوست, جب دوسرے شہر میں گئے تو وہاں کے دوست, جب ملک بدلا پاکستان میں اور دوست تھے, یہاں اور دوست ہیں. زمانے کے لحاظ سے, حیثیت کے لحاظ سے, دولت کے لحاظ سے, ملکوں کے لحاظ سے دوست بدلتے ہیں. لیکن کوئی ہوگا کہ بچپن سے لے کے آخر تک گیا ہو, لیکن پھر کیا ہے, پھر قبر, وہاں تو کوئی نہیں جاتا. بڑے بڑے دوست, لیکن جب قبر میں جائیں گے اور جب حشر میں جائیں گے, لا یسالو حمیم حمیما, کوئی دوست ملنے کے لیے نہیں آئے گا, کوئی دوست پوچھنے کے لیے نہیں آئے گا. بڑے بڑے دوست, بڑے بڑے رشتہ دار قبر تک, بس کتنے گھنٹے وہاں تو دعا لمبی مانگ دی جائے تو دوست لڑنے لگتے ہیں. نماز جنازہ تھوڑا لمبا ہو جائے تو لوگ لڑنے لگتے ہیں. وہ جو دوست جن کے لیے اس نے زندگی گزار دی, وہ دوست چند منٹ کھڑے ہونے کے لیے تیار نہیں. ہو جی تم نے لمبی تقریر کر دی, مولوی صاحب تم نے لمبی دعا مانگ دی, میں نے دفتر جانا تھا, میں نے دکان کھولنی تھی, میں نے فلاں کام تھا. ارے یہیں یہ ہو گیا, مرنے کے بعد کون جائے گا؟ بیٹے بھی 2 4 10 دن تک, اس کے بعد یہیں کہیں قبر ہوتی تھی, قبریں بھول جاتے ہیں. جڑے کہندے سی مران گے نال تیرے, چھڈ کلیاں یو غم کھا ٹر گئے. جڑے نین تکدے سن دنے راتی, چھڈ کلیاں یو غم کھا ٹر گئے. جڑے پھل ڈال دے سن گلیاں وچ, سٹ قبر تے پھلاں دے ہار ٹر گئے. کوڑی دنیا تے شان گمان کوڑا, سچے لوگ کردے پکار ٹر گئے. کہندے میری سرکار نہ تھک دے سن, بولو سرکار, سرکار یہ سرکار ہم حاضر. کہندے میری سرکار نہ تھک دے سن, چپاں وٹ کے میری سرکار ٹر گئے. کسے پر تو ظہوری نہ ویکھے, سارے ایک کر کے میرے یار ٹر گئے. سب کوئی جلدی, کوئی دیر, کوئی دعا مانگنے تک رہتا ہے, کوئی مٹی ڈالنے تک رہتا ہے, وگرنہ جنازہ پڑھا تو گئے. یعنی دفن تک نہیں, اور کسی نے دفن کیا تو گئے, دعا تک نہیں. اور کوئی دعا تک رہا تو کل تک نہیں. جڑے کہندے سن مرانگے نال تیرے, اج انہاں بھی بازیاں ہاریاں نے. تے جڑے نین تک دے سن دنے راتی, اج انہاں بھی باریاں ماریاں نے. جدوں باغ وچ خزانے وال کھولے, پنچھی اڈ گئے مار اڈاریاں نے. محمد بوٹیا جھوٹا ہی جگ سارا, سچیاں کملی والے دیاں یار. آؤ نا ان سے دوستی لگائیں, جو یہاں بھی کام آئیں, قبر میں بھی کام آئیں, حشر میں بھی کام آئیں. ان لوگوں سے دوستی لگائیں جن کے لیے رب کہتا ہے وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا, یہ ہیں سچے دوست. انبیاء, شہداء, صدیقین, اولیاء, ان سے تو آج دوستی نہیں لگتی. ان کے خلاف تو ہم دوستوں کی وجہ سے, ان کی کرامات پہ اعتراض, ان کی زندگیوں پہ اعتراض, ان کی ذاتوں پہ اعتراض, ان کے غلاموں پہ اعتراض.
فرمایا یہ دوست ہیں، ان سے دوستیاں لگاؤ، یہ تمہارے دوست تو وہاں نہیں کام آئیں گے۔ یبصرونہم، فرمایا دیکھتے ہوں گے، یہ بھی نہیں کہ پتہ نہیں چلا دوست کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، سامنے دیکھتے ہوں گے، فرشتے کھینچ رہے ہیں، فرشتے کوڑے مار رہے ہیں، دیکھتے ہوں گے ان کو، لیکن کام نہیں آ سکیں گے۔ کوئی آگے بڑھ کے یہ نہیں کہے گا میرے ساتھ میرا دوست تھا۔ ہاں، نیک لوگوں کا الگ معاملہ ان کا آئے گا، کئی جگہ پہ رب کریم نے ان کو الگ کر دیا۔ ہاں، نیک لوگ وہاں بھی کام آئیں گے، اولیاء وہاں بھی کام آئیں گے، انبیاء وہاں بھی کام آئیں گے، صحابہ وہاں بھی کام آئیں گے، اہل بیت وہاں بھی کام آئیں گے، لیکن جو ہم نے بنا لیے یہ نہیں کام آئیں گے۔ ہاں، وہ دیکھ رہے ہوں گے۔ یود المجرم، اس وقت مجرم کیا کریں گے، کیا چاہیں گے؟ اس وقت ان کی آرزو کیا ہوگی؟ لو یفتدی من عذاب یومئذ بنی، کاش اس دن کے عذاب سے چھٹنے کے بدلے میں اپنے بیٹے دے دوں۔ کاش اللہ، جن بیٹوں کے لیے آدمی یہاں رشوت لیتا ہے، سود لیتا ہے، ملکوں در بدر پھرتا ہے، ذلیل و خوار ہوتا ہے، کئی گھنٹے کام کرتا ہے بچوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، اور آپ نے دیکھا، اللہ معاف کرے سب کو، اللہ دے نیک بیٹے دے، جن کو نہیں ملتا کیا کیا وہ جنجال کرتے ہیں اس دنیا میں، کہاں کیا نہیں کرتے۔ عورتیں جن کو اولاد نہیں ہوتی، بیٹے نہیں ملتے، کہاں بھاگتی ہیں۔ رب کی بارگاہ میں آدمی عرض کرے باری تعالیٰ میرے بیٹے لے لے، ماں کہے گی باری تعالیٰ میری اولاد لے لے، میری جگہ میری اولاد کو جہنم میں پھینک دے۔ یہاں مائیں جان دیتی دیکھی ہیں کہ نہیں ان اولادوں کے لیے، بیٹوں کے لیے، لیکن وہاں رب کا عذاب دیکھتے ہوئے کہیں گے یا اللہ بدلے میں ہمارے بیٹے لے لے، ان کو عذاب دے دے، مجھے بچا لے۔ وہ صاحبات ہی، اپنی بیوی کہیں گے یا اللہ فدیے میں میری بیوی لے لے، اس کو عذاب دے، مجھے چھوڑ دے۔ واخی، اور اپنا بھائی پیش کریں گے، یا اللہ میرے دوست، میرے بہن، میرے بھائی، میری اولاد، میری بیوی۔ وفصیلت ہی، اور میرا کنبا، اللہ تی تؤوی، جس میں اس کی جگہ ہے، جہاں وہ کنبے میں رہتا ہے، یا اللہ میرا سارا کنبا لے لے، میری بیوی بچے لے لے، میرے بہن بھائی لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ یہاں گناہ بڑا میٹھا لگتا ہے، یہاں بغاوت بڑی اچھی لگتی ہے، یہاں نمازیں چھوڑنا بڑا آسان ہے، یہاں زکاتیں نہ دینا بڑا آسان ہے، یہاں روزوں کے ساتھ مذاق کرنا اور دین اور دنیا دینداروں کے ساتھ مذاق کرنا، یہاں انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء کے ساتھ مذاق کرنا، یہ بڑا آسان ہے۔ یہاں دولت دیکھیں، خاندان دیکھیں تو یہ دیندار چھوٹے چھوٹے لوگ لگتے ہیں۔ فرمایا وہ کہیں گے یا اللہ یہ سارے کا سارا گھر بار، کوٹھیاں، کارخانے، کاریں، بیوی، بچے، خاندان، یہاں ہوتا ہے نا کیا کروں، خاندان کا مسئلہ ہے، حدیث تو تم مولوی صاحب سنا رہے ہو لیکن میں عمل کیسے کر سکتا ہوں، میرا خاندان ہے، میں نے اس معاشرے میں رہنا ہے، میرا کنبہ ہے، میرے بیوی بچے ہیں، میں ان کے لیے اگر ان کی شادی پہ کنجریاں نہ منگواؤں، ڈانس نہ کروں، ساری رات شراب نہ پیوں تو کیا کروں؟ اللہ اکبر۔ آدمی کہے گا یا اللہ یہ اولاد، یہ بیوی بچے، یہ میرا مال، یہ سارا خاندان لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور جو کوئی زمین میں ہے باری تعالیٰ یہ سارا لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ اگر ساری زمین کا آدمی مالک ہو جائے، یہاں کتنے 10 مربوں کا مالک ہو تو وہ دین اور دینداروں کو مذاق بنا رہا ہوتا ہے، وہ غریبوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اور جو ساری دنیا کا مالک ہو جائے، اگر ساری دنیا کا مالک ہو تب کہے باری تعالیٰ ساری دنیا لے لے، مجھے چھوڑ دے۔ ثم ینجیہ، اس کے بدلے مجھے نجات دے دے، میرا سب کچھ لے لے، میرے رشتہ دار، میری عزت، میری جاگیر، میرے کارخانے، میرا سب کچھ لے لے،
جن کے لیے اللہ رسول کو چھوڑا تھا وہ سب لے لے، لیکن مجھے باری تعالیٰ نجات عطا فرما دے۔ فرمایا نہیں، کلا، ہرگز نہیں، انہا لظا، یہ تو بڑھتی آگ میں جائے گا۔ بہت لوگ تجھے قرآن سنانے آئے، بہت لوگ تجھے اللہ کی باتیں سنانے آئے، بہت لوگ تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں بتاتے رہے، لیکن تیرے کان پر جوں تک نہیں رینگتی تھی۔ آج فدیہ دے رہا ہے، وہاں تو زکوٰۃ دینے کے لیے تیار نہیں تھا، صدقہ کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، ایک مانگنے والے غریب کے ہاتھ پہ ایک درہم، 1 روپیہ رکھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہاں تو نے تقسیم کی ہوئی تھی، یہ دولت ہے تو دولت مندوں میں بیٹھنا ہے، کوئی غریب نہ آ جائے، اس سے ہاتھ نہ ملا لوں، ہاتھ میرا جو ہے وہ کہیں ناپاک نہ ہو جائے۔ ہرگز نہیں، اب تو نہیں ہوگا۔ اب تو یہ جو بھڑکتی ہوئی آگ ہے نا، کون سی آگ؟ نزاعتن للشوا، یہ کھال اتار لینے والی، یہ تجھے روسٹ کر کے رکھ دے گی، بھون کے رکھ دے گی۔ یہ تو اب تو تجھے اس کا ذائقہ چکھنا ہے۔ یہاں تھوڑی سی گرمی برداشت نہیں ہوتی، جون جولائی کا مہینہ ہو اور سورج جو ہے وہ دوپہر پہ ہو تو آدمی پنکھے سے ہٹتا نہیں، اور جو ہے اے سی سے باہر نہیں نکلتا۔ کیا بنے گا وہاں جب یہ زمین تپ رہی ہوگی، جب سورج سوا نیزے پہ ہوگا، جب پسینے میں آدمی ڈوبا ہوگا، اور جب آدمی کو وہ جہنم کی آگ جو ہے وہ جیسے مرغا یا اور چیزیں روسٹ کی جاتی ہیں ایسے بھون رہی ہوگی، اس وقت کیا ہوگا؟ تدعو من ادبر وتولی، اس کو بلایا جاتا ہے، ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے، لیکن وہ پیٹ پھیر دی اور منہ پھیرا، حی علی الصلاۃ سنا اور چلے گئے۔ ایسے لگتا ہے جیسے یہ کسی اور مخلوق کے لیے 5 وقت کی اذان ہو رہی ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کی آواز پہ لبیک کہنے والے ہوں؟ مسجدیں خالی، اس لیے رب نے ہم سے شاید یہ کچھ دیر کے لیے مسجدیں چھین لی، تم نے مسجدوں کی قدر نہیں کی۔ فرمایا ان کو وہ آگ بلا رہی ہے، ان کو ان کا عذاب بلا رہا ہے، ان کو نیک لوگ بلا رہے ہیں، لیکن پیٹ پھیریے، منہ پھیرا اور چل دیے۔ آؤ بھائی نماز، نہیں وقت نہیں ہے، میرے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، میں فلاں جگہ جا رہا ہوں، میں نے یہ کرنا ہے، میں نے وہ کرنا ہے، میں ڈیوٹی پہ ہوں، میری مجبوری ہے، میں بیمار ہوں، پتہ نہیں کیا کیا بہانے ہم پیٹ پھیرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔